بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسے کے پیچھے دوڑ ہے، مختلف مسائل ہیں جن سے لوگ نابرد آزما ہیں، لیکن کوئی حل نکل نہیں رہا۔ سب سے بہترین حل وہی ہوتا ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی خالق کائنات نے اور نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ آج ہمارے ساتھ ضلع ایبٹ آباد بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا کی انتہائی معتبر شخصیت محترم جناب مفتی حفیظ الرحمان طاہر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ بتائیں کہ ہمیں کیسے سکون میسر ہو، ہمیں جس کو ہم مائنڈ سیٹسفیکشن کہتے ہیں وہ کیسے میسر ہو تاکہ مسائل سے، دنیا کے جو جھمیلے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم پرسکون زندگی گزار سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ اصل میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج پوری دنیا مصائب، آلام، مشکلات، پریشانیوں کا شکار ہے اور اس کا کوئی حل دنیا کو نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک نے آج سے صدیوں پہلے اس کا علاج تجویز کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل، مشکلات، مصائب کا حل اللہ کی یاد ہے۔ اب اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کی یاد سے مراد صرف جو ہے وہ تسبیح لے کر محدود وقت کے لیے اللہ اللہ کرنا صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت بھی قرآن پاک میں ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایسا جوڑ لے کہ وہ اللہ کا دوست اور ولی بن جائے، تقوی اختیار کرے۔ اب یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اور یہ صفت اختیار کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی وجہ سے بندوں کو اطمینان قلب اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں پریشانیوں اور مصائب سے حل کا کوئی علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ اللہ کے ایک ولی تھے اور ان کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ اب ان کا خادم ان کے پاس پہنچا اور بڑا پریشان ہامتا کامتا دوڑ کے آیا، آگے کہنے لگا کہ وہ جو جہاز تجارت کے لیے آپ نے سامان کا بھیجا ہوا تھا، تو اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ پورا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ اب یہ خبر سن کر وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے سکون کے ساتھ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ وہ خادم باہر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا، آدھے پونے گھنٹے کے بعد، اور پھر خوشی خوشی میں خبر سناتا ہے، کہتا ہے جی وہ جو خبر تھی وہ غلط تھی، پہلے جو بتایا گیا تھا جہاز ڈوب گیا ہے تو ویسی بات نہیں ہے، جہاز ڈوبا نہیں ہے۔ اب انہوں نے پھر تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہا الحمدللہ۔ تو اب اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے 2 بار، جب میں نے کہا جہاز ڈوب گیا تب بھی کہا الحمدللہ، اب میں نے کہا کہ نہیں جی وہ جہاز نہیں ڈوبا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے جہاز کے نہ ڈوبنے پر نہ بچنے پر الحمدللہ کہا، جب تو نے کہا کہ جہاز ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنی دل کو ٹٹولا ہے کہ میرے دل پہ کیا گزری ہے، تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے دنیاوی نقصان کے باوجود الحمدللہ میرے دل کی کیفیت پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے، اور میرا دل اسی طرح مطمئن تھا، اور جب وہ آ گیا ہے تو اس کے آنے کی خوشی میں بھی میرے دل پہ کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی، نہ دنیا داد سامانے نہ غم آورد نقصانے، کہ دنیا کے آنے کی نہ کوئی خوشی ہے نہ کسی غم کے آنے کا کوئی دکھ ہے اور پریشانی ہے۔ تو یہ کیفیت اللہ اپنی یاد اور ذکر کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ اور آخری بات میں ایک اور بھی کہتا ہوں، مورخین نے ایک بات لکھی ہے کہ افلاطون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا صاحب عقل، بڑا سمجھدار اور دانشور سمجھا جاتا تھا اس کو، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک سوال بھیجا تھا کہ جی میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا، آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آسمان کو کمان بنا دیا جائے اور جتنی پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، مصائب، آفات، مشکلات
جو کچھ پوری کائنات کی مخلوق پہ نازل ہوتے ہیں ان سب کو تیر بنا دیا جائے اور تیر چلانے والی خود اللہ کی ذات ہو، تو بتائیں دنیا میں وہ کون سا کونا ہے کہ جہاں پہ آدمی چھپ کے کھڑا ہو تو ان تیروں کے نشانوں سے بچ سکے؟ اب یہ سوال تھا، اب ہم بھی غور کریں سوال کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ سوال پہنچا تو انہوں نے فوراً اس کا جواب اس کو بھیجا کہ بھائی جو تیر چلانے والا ہے نا اس کے ساتھ جتنا جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے، آپ جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، جتنا اس کے ساتھ جڑیں گے اتنا ہی ان تیروں برستے ہوئے تیروں سے بچ جائیں گے۔ ظاہر ہے جو آدمی تیر چلا رہا ہو، جو گولی چلا رہا ہو، آدمی اس کے ساتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے تو گولی اس کو آگے لگے گی، تیر اس کو آگے لگیں گے نہیں، وہ بچتا چلا جائے گا۔ تو مصائب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ اسی کو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اسی سے ہماری مصائب، پریشانیاں، مشکلات ان کا حل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا علاج اور طریقہ نہیں کہ جس کے ذریعے ہم ان مسائل کو حل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ ساجد صاحب۔ تو یہ انتہائی مختصر گفتگو تھی کہ ہم سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔